علی بن گنڈاپور شہباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی. کیا عمران خان نے اس ملاقات کی انہیں اجازت دی تھی؟ حسن اور حسین نواز صاحب پاکستانی شہری بھی بن گئے ہیں, طویل عرصے سے لندن میں مقیم تھے. علی بن گنڈاپور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی احسن اقبال کے ساتھ, وہ بڑی معنی خیز ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج کے ولاگ میں بات کریں گے کہ تھوڑی برف پگھلی ہے. آلدو گزشتہ روز یہ ملاقات ہوئی تھی, لیکن اس کی ریزنز آج آپ کے سامنے رکھیں گے. علی بن گنڈاپور جو کے پی کے سی ایم ہیں, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی. ملاقات کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور کیا عمران خان نے اس ملاقات کی انہیں اجازت دی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف نے نیا پلان کیا بنا رکھا ہے کہ کس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور آئندہ کیا حکمت عملی ہوگی. سیکنڈلی, ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھیں اس کو ختم کیا تھا. آج پشاور ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آ گیا ہے. آلدو پشاور ہائی کورٹ سے پچھلے کچھ فیصلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی آئے اور وہاں کے ریمارکس بھی کچھ اس نوعیت کے آتے تھے, لیکن اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. حسن اور حسین نواز صاحب ایک طویل عرصے کے بعد لندن سے پاکستان آئے ہیں. اپنے کیسز جو ہیں وہ ان میں ضمانتیں لے رہے ہیں, ان کو ختم کروا رہے ہیں. یسر رضا گیلانی صاحب آج دوبارہ سینیٹ الیکشن میں ایک بار پھر سے سینیٹر منتخب ہو گئے. اینڈ میں آپ کو کنسائزلی اس کو بھی بتائیں گے کہ ان کو وجوہات کیا تھیں ان کا دوبارہ سینیٹ کا الیکشن لڑنے کی, کیونکہ ان کے پاس ابھی 3 سال کا ٹائم ان کا باقی پڑا ہوتا. سب سے پہلے علی بن گنڈاپور صاحب بڑے ہارڈ کور, بڑا سخت موقف رکھتے ہیں, اور مسلم نون کے بارے میں, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. چند روز پہلے اڈیالہ جیل کے باہر بھی جب انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی تو کسی نے کہا جی کہ پرائم منسٹر سے ملاقات وغیرہ اس طرح, تو انہوں نے کہا جی ایک چور مینڈیٹ لے کے جو وزیر اعظم بیٹھا ہے تو میں اس سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا. نہ وہ پریزیڈنٹ کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں آئے, نہ وہ پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں آئے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے ضربہ اختیار ہیں, پاورز بھی ہیں ان کے پاس, لیکن ساری پاورز وفاق سے گزر کے ہی صوبوں میں جاتی ہیں. اگر صوبے اور وفاق کے درمیان کوئی رفٹ ہوگی, کوئی کھنچاؤ ہوگا, تو اس کا نقصان جو ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ عوام کو ہوگا. علی بن گنڈاپور صاحب آ گئے. اب یہ آئے کیوں ہیں, آنے کی ریزن کیا ہے, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں ان کے کچھ اساتذات کے حوالے سے ایک سماعت ہے 26 تاریخ کو. اس کے بعد علی بن گنڈاپور صاحب کو ایک میسج گیا, بتایا گیا کہ یہ آپ اڑ جائیں گے, نہ آپ کے پاس سیٹ رہے گی, نہ آپ کے پاس وزارت اعلیٰ رہے گی. اگر آپ نے سسٹم میں رہنا ہے تو سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے بعد علی بن گنڈاپور صاحب بغیر کسی کو بتائے, بغیر کچھ کہہ لیں کہ اس طرح کے معاملات کیے ہوئے, آلدو خان صاحب کو انہوں نے ایک میسج دیا ہوگا, لیکن وہ جناب پرائم منسٹر کے پاس پہنچے, ان کی باڈی لینگویج, ان کا اگریشن, ان کا غصہ وہ کہیں دکھائی نہیں دیا. اور ایک چلے ملاقات ہو گئی. ملاقات کے بعد وہ بآسانی جا سکتے تھے. انہوں نے اپنے جو معاملات ہیں صوبے کی پرائم منسٹر کے سامنے رکھے اور ساتھ چل کر, مل کر, بیٹھ کر آگے معاملات بڑھانے کی بات کی. یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر آئیں گے تو ان کے لیے موجود بھی ہوں گے, ساری باتیں کی. لیکن ساتھ میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی احسن اقبال کے ساتھ, وہ بڑی معنی خیز ہے. ایک آپ نے ملاقات کر لی پرائم منسٹر کے ساتھ, آپ وہاں سے چلے جاتے, کوئی ایشو نہیں تھا. اس کی فوٹیجز پریس ریلیز جو ہے پی ایم آفس جاری کر دیتا. لیکن احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنا اور اس میں بڑے دھیمے مزاج میں رہنا, اس میں نہ چوری ڈاکے کا ذکر کرنا, نہ تنقید کرنا, نہ اس طرح سے معاملات, اور یہ کہنا کہ ہم نے مل کے چلنا ہے اور معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے, یہ بڑا فشائن بھی ہے. اور اس کی ریزنز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک میسج گیا تھا کہ جو ان کی ہیئرنگ ہونی تھی, ڈی سیٹ ہو سکتے تھے, تو اب شاید چیزیں رک جائیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب, انہوں نے بھی ہارڈ کور, ان کا موقف تھا, تو ان کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے اس ٹائم. آلدو پبلکلی بڑے مقبول ہیں, ووٹ بہت زیادہ ملے, لیکن مشکلات ہیں اور وہ مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اسی کے ہی تناظر میں ایک فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گی پاکستان تحریک انصاف, یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. وہ حکومت پہ تنقید کرے گی, نون لیگ پہ تنقید کرے گی, وہ جناب ایم کیو ایم پہ تنقید کریں گے, وہ جناب تنقید کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی پر, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیں گے اس طرح سے, اس طرح کے پہلے لیا جا رہا تھا, جس طرح پہلے ڈرٹی ہیری اور جو چیزیں کہی گئی, میر جعفر, میر صادق, اب وہ ساری کی ساری چیزوں سے بیک فٹ پہ ہو جائیں گے. باقی پاکستان تحریک انصاف کو پتہ چل گیا, فگر یہی ہے اب ان کے پاس 92 کا فگر نیشنل اسمبلی میں ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, مخصوص نشستوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب اسی کے ساتھ رہ کے وہ اپنی اسٹرگل پارلیمنٹ رکھیں گے اور اس کے آگے بڑھائیں گے, اور اگر جلسے جلوس ریلیاں کریں گے بھی اپنے انتخابی معاملات کے حوالے سے, تو لیکن ان میں تنقید کا محور جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان اور حکومت ہوگی, اور وہ کسی طرف نہیں جائیں گے. اب ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ انہیں سسٹم میں رہ کے چلنا ہے تو اسی طرح چلنا پڑے گا.
تھرڈلی ابھی دیکھا ہم نے کہ ایک لیٹر جو ہے جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے یورپی یونین کی جو پاکستان میں نمائندہ ہے ان کو لے کے جانے کے حوالے سے معاملہ تھا، اس پر بھی ڈس اون کیا پاکستان تحریک انصاف نے، خود کو اس سے سائڈ پہ کیا کچھ، آلدو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہوا تھا اور اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، لیکن جو پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا یہ ذاتی فیل ہے، پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس کو نہیں کرتی، اور ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے عالمی ادارے پاکستان کے خلاف جو ہے جی ایس پی پلس کے جو اسٹیٹس ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ شاہ محمود صاحب کی بڑی کاوش کے بعد وہ پاکستان کو ملا تھا، بڑی کوششیں تھیں ان کی، وہ وزیر خارجہ تھے، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ایسا ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو اس کے اوپر ہمیں تھوڑے سے ریزرویشنز ہیں، تو وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے بھی یہ کہا کہ بالکل ہم یہ نہیں چاہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف یا کوئی ادارہ امداد نہ دے یا کوئی معاملات اس طرح نہ جائیں، اور علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہے، آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ چکا ہے، تو بڑی اہم تھی یہ ملاقات ان تمام تناظر میں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے چند دن میں سسٹم نے چلنا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب جو سسٹم کے ساتھ چلیں گے، اور کیونکہ 5 سال اب الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو 5 سال چیزیں ایک تناؤ، ایک کھینچا تانی یا ایک رفٹ کے اندر گزر نہیں سکتی تھی۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسی فگر پہ محدود کر دیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کچھ فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی آئے، بہت سی راہداری ضمانتیں ملیں، بہت سے جو اریسٹ کرنے کی کوشش ہوئی لوگوں کو، اس معاملات میں چیزیں بہتر ہوئیں۔ تو ابھی جناب پشاور ہائی کورٹ نے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو سنی اطاعت کونسل کی مخصوص نشستیں تھیں جس میں خواتین اور منورٹیز تھیں، اس کو درخواستوں کو خارج کر دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کا موقف یہ تھا، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے، کہ سنی اطاعت کونسل کے پلیٹ فارم سے کوئی ایم این اے ایم پی اے منتخب ہی نہیں ہوا تو ان کو ہم ریزرو سیٹس دے کیسے سکتے ہیں۔ سنی اطاعت کونسل کے جو رہنما ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ فیصلہ آباد این اے 104 سے غالباً رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، آزاد حیثیت سے بنے تھے، انہوں نے بھی سنی اطاعت کونسل کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا تھا، تو لہٰذا اب یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نمبرز ہیں پارلیمان میں وہ یہ پورے ہو گئے ہیں، اب اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں ملنا۔ حسن اور حسین نواز صاحب پاکستانی شہری بھی بن گئے ہیں اور پاکستان بھی آ گئے ہیں، ایک طویل عرصے سے لندن میں مقیم تھے۔ ابھی ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ اس کے اوپر تماشا ہے کہ کس طرح آپ کیسز بنتے ہیں اس ملک میں، کس طرح ٹرائل ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد میں ٹرائل ہوتے ہیں، اور کس طرح میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، اور بعد میں وہ سزائیں جب میاں صاحب آئے کس طرح وہ سزائیں اڑی آپ کے سامنے ہیں۔ اب ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ دونوں پاکستان آئے ہیں، اور ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، دائمی وارنٹ گرفتاری تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں، فلیگ شپ ہے العزیزیہ ایون فیلڈ کے حوالے سے جو ریفرنسز تھے اس میں وہ عدالتوں میں پیش ہونے گئے۔ جی بالکل، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستانی شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری ہیں، ساتھ میں یہ بھی انہوں نے بات کی کہ کیسز بنے کس طرح، بنائے کیسے گئے، اور ٹرائل کس طرح ہوا، اس کو بھی ملوث خاطر رکھا جائے جب ہمارے کیسز کے اوپر ہمیں جو ریلیف مل رہا ہے اس پہ کوئی بات کر رہا ہے۔ تو یہ وہی کیسز ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں بن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بہت سے جینوئن کیسز بھی ہیں، لیکن بہت سے کیسز اس طرح بنے کہ جو فیبریکیٹڈ ہیں، جو خود سے بنائے گئے، جو کریٹ کیے گئے ان کی لیڈرشپ کے اوپر مشکل ٹائم لانے کے لیے یا ان کو تھوڑا پریشان کرنے کے لیے۔ تو یہ 2017 میں 16 میں جب یہ پورے معاملات پاناما سے شروع ہوا تھا، پاناما کا ہنگامہ پتہ نہیں کدھر گیا، کسی کو سزا نہیں ملی، پاناما سے شروع ہوا اور اقامہ پہ ایک وزیر اعظم کو اپنے گھر بھیج دیا، پھر اسی سسٹم نے اس وزیر اعظم کو ایکسیپٹ کیا، یہی سسٹم اس کو پاکستان واپس لایا، یہی سسٹم تھا جس نے آصف علی زرداری کو ایک ٹائم پہ مینٹلی ریٹارڈڈ کہہ دیا تھا کہ دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کوئی دبئی چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، کوئی وقت کچھ ٹائم گزار لیں۔ لیکن آج وہی زرداری صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے ہمارے صدر میں ایک بار پھر آ گئے ہیں۔ یہی زرداری صاحب تھے جن کے خلاف خط نہ لکھنے پہ ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو فارغ کیا گیا تھا، آج وہی زرداری صاحب، وہی کیسز، سوئس عدالتیں، کوئی فیصلے نہیں ہوئے ان کے، وہ جوں کی توں ہیں۔ تو اس سسٹم میں بہت سے نقائص ہیں جو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی کر سکے، کیونکہ ملک کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لاسٹ میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب 3 سال پہلے سینیٹر منتخب ہوئے تھے اسلام آباد سے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی کہہ لیں کہ حکومت کے خاتمے کی پہلی کہہ لیں کہ مہر وہ تھی کہ میجورٹی ہونے کے باوجود پارلیمان میں یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے تھے، اور حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ان سے ہار گئے تھے، بڑے کانفیڈنٹ تھے وہ۔ تو جب وہ ہارے تھے تو پاکستان تحریک انصاف بڑی پریشان ہوئی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے 2 روز بعد پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ بھی لیا اور ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ سینٹ الیکشن میں ہار گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے اسلام آباد کی سیٹ، کیونکہ اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، لیکن ساتھ ہی اگلے 2 دن بعد جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو اس میں جناب ان کو اتنے ہی ووٹ ملے جتنے ان کو درکار تھے۔ تو اب گیلانی صاحب کا موقف یہ تھا جی کہ وہ پارلیمنٹ ملتان کے حلقہ این 148 سے جیتے ہیں، آل دو 104 ووٹ کے مارجن سے جیتے ہیں، وہ بھی کیس ابھی چل رہا ہے۔ تو
ان کا موقف یہ تھا جی ایک بار ذرا میں بھی ذرا فریش ہو جاؤں، ساتھ ساتھ میں زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بننے کا ایک طرح وہ دے دوں، اس لیے میں نے وہاں پہ حلف لیا، یہ سیٹ چھوڑی. تو آج دوبارہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا اور وہ جیت گئے. اب مطلب جیت ہی جائیں گے، مطلب جو حالات ہیں ان کے. اور ملتان کی سیٹ پہ بائی الیکشن ہوگا، ان کے بیٹے قاسم کلانی وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. باقی تھینک یو سو مچ جی، آج کی یہ تازہ صورتحال تھی.